بسم الله الرحمن الرحيم. باب غسل الميت وتكفينه. الفصل الأول. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها 3 أو 5. يا هاشم لکھا زینب یا ام کلثوم. فقال: اغسلنها 3 أو 5. أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخر كافورا أو شيئا من كافور. اور بھی کر دیجیے. دوسرے کا مطلب یہ کہ غسل کے درمیان میت کے 3 دفعے ہونا. یا پھر اگر 3 دفعے کی ضرورت باقی رہے یعنی کوئی دفعہ ہو جائے یا کھانا وکھانا بھی نکل جائے تو پھر 4 پڑھنے کا ناز کی جائے گی 5. اور جو پھر کی ضرورت پیش آ جائے پھر 6 پڑھنے کا ناز کی جائے گی 7 پر. بس اس کے بعد پھر امام بخاری ایک بات کی رائے کی ہے کہ صرف 7 تک ہے. اس کے بعد وہ سمجھ جائے گا. مگر علماء کے منہ کی رائے ہے کہ اور بات 7 تک آ گئی اور اس کا مگر بعض علماء کی رائے ہے کہ میں ایسے کر دیتا ہے جب ضرورت پیش آ یہ بات مگر اس لیے کہ اس کے غسل کے درمیان میں میت سے سارے میں کاپور ڈالا جائے جائے ورنہ پھر آخر میں بلکہ آخری جو ہے غسل جو ہے وہ کاپور کے پانی سے ہوا ہے. بادل نے کہا کہ آخر سے مراد ہے جو مطلب ہے جو بچے ہوں گے. بادل نے کہا کہ آخر سے مراد ہے پانی نہیں بلکہ وہ کپڑا کپڑے کا جو خیم ہو اس کو کاپور میں خوب بھگونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کاپور کے پانی سے یہ جو ہے حوام جو ہے یہ کیڑے مکوڑے جو ہے جسے دور بھاگتے ہیں جس سے دن کا من ہے ہوگی. بس آواز آتی رہے گی اور اس کو جو ہے وَإِذَا فَرَغْتُنَّ جب غسل فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر کر دیو. مگر ہم پڑھنے پانی ہو چلا کر کے غسل ہوگا تو اردو نے اپنی ڈونگی مبارک مرنا سمائی مگر اس کو جو ہے اندر ڈال دو نیچے کا کپڑا چھوڑو. اس سے جو ہے لوگ استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ تبرک کے طور پر اگر مچا کا کوئی کپڑا اسی سے جو ہے جمنے کے درمیان میں دھوڑوں کے لے جانا کپڑے بہت دھوڑوں کو لے جانا کافی کچھ کپڑوں کو بھی کہیں ڈھونڈ کے رکھا گیا کپڑوں میں رکھے ہوئے بس اس کی ماخذ یہ ہے. تو اردو نے اپنی ڈونگی مرمت نہیں کی اور یہ کہا تھا کہ اس کو جو ہے اس کا چار بنا دیجیے جو وزن کے قریب ہے اس میں ڈال. فَأَذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَىٰ إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَغْسِلْنَهَا وِتْرًا 3 أو 5. اس کی بات یہ فرمائیں کہ اس کو اس کا شعار بنا دیو. شعار وہ کپڑا گلا کرتا ہے جو بدن کے بالکل متصل ہو اور شعار وہ گلا بھی وہ کپڑا ہو مگر اگر اس کے کہو بدن کے متصل شعار گلا دے اور اگر بدن کے اوپر کوئی اور کپڑا اوپر کوئی چپڑا بدن کو وہ شعار گلا دے تو انہوں نے اس کا شعار بنا دیا یعنی بدن کا پڑی اس میں کوئی کپڑے پر ڈالی جائے نا اوپر جو اجاز ہو متصل ہو تو یہ جو ہے وہ کپڑا رہے جو بدن کے متصل ہے. وفي رواية أغسلناها وترا 3 أو 5 أو 7 وابدأنا بميمانها بميامنها ومواضع الوضوء منها. اور یہ فرمایا غسل کے زمان میں کہ وہی کہ وطر کی جو 3 ہو 7 تک آ گئے. روایت میں 7 تک آ گئے. اس بات امام بخاری کی رائے ہے کہ وطر 7 تک ہے اس کے آگے نہیں آتا. اور یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ نرانے کے درمیان میں میت کے جانے سے ابتدا کی جائے. آگے ہم بس اور مطلب اس کے لیے جنانے والے جو بیٹھے گا وہ پاس بیٹھے گا تو میت کا جو جانا ہوگا وہ نرانے والے کا بایاں ہوگا. بیٹھے گا اور یہاں ایک آدمی بیٹھے گا تو مگر کتنے جانا بھی ہوگا اس کا بایاں ہوگا. اس بات میں فرما دیا کہ جانے کا اعتبار نرانے والے کا نہیں ہوتا
مسجد کا ہو ومواضع الوضوء منها. اور اس طرح جو ہے وضو پہلے وضو کرایا جائے اس کے بعد پھر وضو جائے گا. وقالت فظفرنا شعرها 3 قرون فالقيناها خلفها. متفق عليه. ان کے بالوں کو تین مہینیاں کر کے پیچھے ڈال دیا. یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض علماء کے فرماتے ہیں کہ مہندیاں گونجی جائے تاکہ وغیرہ, اور حنفیہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں گونجا نہیں جائے بلکہ اس کو زیادہ کھلے ڈالتی جائے مگر ادھر ادھر استعمال. اور جہاں دفن نہا جو ہے اس میں منہ کا کوئی شادی اور دونوں سے جو روایت آتی ہے. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب یمانیت بیض سحولیت. کو جو کپڑا مبارک تھا 3 کپڑے تھے یمن مگر یمن سے بنے ہوئے. سہولیا جو ہے کڑیا ہے سہول وہاں کے تھے وہ بنے ہوئے. من کرسف لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ. اس میں جو ہے روئی کے بنے ہوئے مگر نون وغیرہ کے نہیں روئی کے وہ چادر ہوتی اور 3 کپڑے تھے سفید تھے یمن سے بنے ہوئے تھے اور وہ اونی تھے چاہے لون اور نہیں تھی آدھی کے لگ جائے نہیں تھا اس میں سوکھتا اور اور اس غلط کے مطلب میں امام مالک کا مطلب یہ کہ مشائخ اور بڑوں کے جو ہے صبح کپڑا امامن ہونے چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے اور اس بات سے 2 صدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 5 کے درمیان ان 3 کے درمیان میں یہ چیزیں نہیں تھیں الگ تھی. 3 کپڑے تھے ان 3 میں یہ نہیں تھا بلکہ کمیٹی والا الگ تھا امام جو اور امام شافعی امام حنبل کا مطلب یہ کہ کفن کے درمیان میں نہ پہنا امامہ ہوتا ہے نہ کرتا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے 3 چادریں مگر مطلب میں حنفیہ ان کے ساتھ لہٰذا امامہ کیا نہیں ہوتا مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کتے کی نتیج صدی سے تو ہے مگر کیونکہ کئی روایتوں کے درمیان میں کتے کا اس بات ہے اس بات کے اس کتے کا اس بات دوسری حادثی کیا جائے گا اس کا مطلب نہیں ہے. وہ 3 کیا ہوں گی وہ 3 کیا کیا ہوں گی حنفیہ کے آگے ایک کتا ایک 2 چادر ایک 4 پھیلا 2 قمیص پھر کرتا تو آگے 3 میں ایک کتا تو یہاں تو اس کا مطلب یہ ہوتا نا اس کا مطلب اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 کپڑے جو ان میں کرتا نہیں تھا مگر یہ نفی ہوئی اور نفی اور اس بات میں جب یہ تعارض ہو تو مگر تو اس بات مقدمہ کرے تو گویا اس نفی کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے وہاں پہ صحیح ہے کیونکہ کئی روایتوں میں وضو کا کتے میں دفن ہونا اور وضو کا کتے میں دوسرے کو دفن کرنا یہ معلوم ہو گیا ہے اس بات سے وہ کرتا مستثنا تھے تو ان 3 میں جلدی تو کرتا بھی ہو گئے اور ان دونوں کے نزدیک جو ہے 3 چادریں ہو اور امام مالک کے نزدیک 3 چادریں ہو گئے اور کرتا امام مالک ہو گئے 3 مطلب ہو گئے. سنا گیا کچھ کا گیا نہیں وہ ہمارے نزدیک یعنی حنفیہ کے نزدیک 3 میں کرتا بھی ہے وہ یہاں نفی بھی ہے کرتے کی نفی کو یہ نفی ہے مگر اس نفی کو یہ کہہ دیں گے کہ بہت سی روایتوں میں اس بات ہے وہ مقدس ہوگا اس کا مطلب تو یہی ہے جو کافی جاتا ہے کہ اس سے نفی نکلتی ہے. متفق عنه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه المسلم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقة وهو محرم فمات فقال رسول الله ایک ساتھ ہے وہ حج الوداع میں شریک ہے عرفات کے موقع پر ان کی اونٹ کی گزرے گی اور اس نے ان کو پھیر دیا اور وہ جو گر کے جو ہے گردن کی جو ہے وہ گردن کو مل گئے وہیں عرفات میں انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ فرمایا مومن کو دو کپڑے ہوں، ایک چادر تلاوت ہوتی اور سیدھو نے فرمایا کہ ان کو جو ہے شاید ان کے ہی دو کپڑوں کے درمیان میں شاید کفن دیجو مگر خوشبو نہ لگائیو اور جو ہے وہ موہن کے جس کے آکام ہے شاید ان کے ساتھ جاری ہوں گے اس واسطے کہ وہ واسو مدد دیا یہ جو اٹھے گا قانون میں لبیک کا کر اٹھے گا اور اس بنا کے اوپر شافعیہ اور حنفیہ اور حنابلہ مالکیہ سب کا مطلب یہ ہے کہ موہن کو اگر جو ہے انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ موہن کا معاملہ کیا جائے مگر لیکن حنفیہ کا مطلب یہ ہے اس کے خلاف حنفیہ مطلب یہ کہ جب آدمی مر جائے تو مگر تو اس سے دنیا کا کام ختم ہو جائے اس کے جو ہے وہی دستور ہوگا فوٹو بھی لگائی جائے گی اور جو ہے کپڑے بھی اس کو جائے اور اگر خطبہ سلا ہوا ہوگا تو وہ بھی پہنا دیا جائے گا اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کی خصوصیت ہے اس بات سے اس کے متعلق اردو میں ماں کی کام کی طرح کرتا ہوتا میں ہمیں کا سوال بنوں گی اور دوسری حضری کو میں کہ دا ماں تک خطا مجھے کرا اس کا جاری آ گیا اس کا عمل منفت ہو جاتا ہے تو وہ عمل سے منفت ہو جانے سے وہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیا کا کام سے منفت ہو گئے اور اس وقت حدیثی معاملے کے مسئلے جائیں گے ہم مدارس پر ہے کہ یہ شبد ہے یہ ان حضرات یہ ضرور علماء کے نزدیک یہ موری نہیں رہے گا موری کی طرح مقام ہو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا. مولوی کے لیے 3 کپڑے ہوں سلاد کے ساتھ آیا تھا بس یہ کیونکہ مولوی میں اس بات ایک کے جو کپڑوں میں ہے اور جمہور ہلکے بچے کپڑے تھے کیے گئے بہت ساری دیر میں اگر قبضہ کی جاتا ہے اس کو ایک دن میں سیلوں گا تو دریاتی یاد ہے کل ڈگر پاؤں کھل جائے گا پاؤں ڈگر چل جائے ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نہ لے لو اور سر نے ڈاک کے ساتھ کا مورننگ کا صحیح لگایا تھا بس دن ہوں گے بس یہ لبیک کٹا ہو گا بس ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے خوبصورتی ہے ان کو معلوم ہوگی اور ان کو معلوم. متفق عليه. وسنذكر حديث خباب قتل مصعب بن عمير في باب جامع المناقب ان شاء الله تعالى. کپڑا ڈھکیں گے دوسرا پاؤں کو کیا ہوگا اور پاؤں ڈھکے یہ مناقب سہارا میں تاکہ اس کو مناقب سے جاتے چادر ذکر کی کفن کے ناس مگر ہم اس کو وہاں ذکر کرتے. الفصل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها مواتكم. جو کہتے ہیں کپڑے زندگی میں سفید کرنا کرو مگر اس بات کہ وہ بہترین کپڑا گندگی وغیرہ پوری ہو کہ جلدی نظر آ جائے ناپاک چل جائے چوپٹا چل جائے مگر اور اسی میں اپنے جو ہے ہم بات جو ہے کفن کیا کرو وہی یہیں سے جو ہے کفن کا سفید کپڑے کا ہونا مستحب ہے. فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ومن خير أكحالكم الإثم. سونے کے سننے کے خاص سے نہ کوئی تم پہچانتے ہو مکہ والے مدینے والے اس میں جو ہے پہلے تو ہم فائز مانتے اس کے نام سے بہت بھی کرتا پہلے جو اب کی معلوم ہے تو بازار میں کیا ہے کیا نہیں مگر بعد یوں کہتے ہیں اس کا ترجمہ استعانی ترجمہ کرتے ہیں استعانی سننے کا مگر حاصل کرتے ہیں کہ استعانی جو ہے وہ کچھ نہیں بس خاص قسم کا سننا ہے وہ کالا بہت اس کا صحت یعنی کالا ہونے کا مطلب ہے تو اس کے اوپر جو کالا کاتا اس کا بہت زیادہ ہوتا تھا اور اس کا آپ کو تقریر سے بہت ہو مگر حضور کے نام میں بہت
فإنه ينبت الشعر ويجل البصر. بس اس بات کی یہ صحیح سوچ ہے، یہ آیت ہے تو پلکوں کو زیادہ اگالے مگر اور روشنی کو تیز کرے. رواه أبو داود والترمذي وروى ابن ماجة إلى موتاكم. وعن علي رضي الله وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. رواه أبو داود. کیا سفید ہو دلہا ہو اچھا ہو مگر لیکن اس کے بعد 2,500 روپے کی چادر کی منقص منگانا یہ لو اس بات سے وہ تھوڑی دیر کی جگہ میں ساری کی ساری جائے لوگوں ہو جائے لہٰذا اس کا کفن کو تفاخر کے طور پر جیسے دستور واقع اچھے اچھے کپڑے پہننے کا نا 50 ریال ہو اور یہ فلانا 100 ریال. نبی سعید الخدری کفن میری بات ہے نا ڈھونڈا کو بڑا قیمت ہو بڑا اچھا ہو سفید تو ہو. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله نیا کپڑے پڑھایا مجھے مت بنی اس بات ہے کہ میں نے سنا ہے مجھ سے کہ جو ہے آدمی جو ہے جیسے کپڑے میں دفن کیا جائے بڑے منہ پہ میں جا کے قیامت کی میں بات یاد اور میں صحابہ کرام کے جا کر تو یہ محبت بھی سکھاتے ہیں صحابہ کرام کے جا کر یہ ہے اس طرح بات بات جو اس کا مطلب کیا ہے اور یہ بھی سمجھنے کی کچھ اور مگر ظاہر بات کا مطلب کیا ہے تو حضور کا جو خیال ہے وہ کہ آدمی جو ہے ان کپڑے میں اٹھتا ہے جس کے اندر مرتا ہے اس کے مراد اعمال ہے اس قسم کا عمل کرتا ہوگا مگر اگر کوئی سوچے جنا کرتا ہوں مرے گا تو وہ قیامت کے جنا ہی کرتا ہوں اٹھے گا مگر اگر کوئی جو ہے استمنا بل جائے استمنا جو روایتی کی تصویر استمنا بل کر کے یت کرتے ہوئے منی نکالتے ہوئے ہاتھ سے مرے گا تو قیامت کے لیے اسی کو اٹھے گا بس یہ ہے سر مگر اور کپڑوں کا جو ہے اعمال کے اوپر اور جو ہے آغاز کو بھی اطلاق جو ہے میں کیا ہے تو سدری سیادی یعنی سیادت ہے سنسری اللہ کرتا ہے تجھے مجھ سے زیادہ محبت نہیں تو میری محبت کرنے کپڑے ہاتھ میں سے نکال دے یہاں اس کے کپڑے دھوئی کے کپڑوں میں گھس جائے تو سلی سیابی اور سیاب کے سنسری جو محلہ کا شہر ہے سسلی کہتے ہیں یہاں مراد اعمال کے ہیں مگر جن میں چونکہ ظاہر پاک ہوتی ہے کپڑوں میں بات نہیں يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يبعث في ثيابه ثيابه التي يموت فيها. رواه ابو داود. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن. رواه ابو داود. بہتر یہ کپڑے ہے اللہ کا مطلب جو کپڑے جو ایک رنگ کے مگر عرب کے درمیان جو ہے اس کا بہت سوٹ کیا جاتا ہے عرب مانوس یہ جو ہے بہت بہترین لباس پہلا ہوتا ہے دونوں اوپر کی چادر نیچے کی چادر یہ چلتی ہے بس اور منقش ہو مگر یہ جو ہے خیر کی کہا گیا اس کو ایسے ہی جیسے نہیں کہا گیا کہ بہترین قربان دیا وہ کب سے الگ بہترین قربان دیا کب سے زمین نہ کہو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی عمدہ مسلمان ہے
وابو داود ورواه الترمذي وابن ماجه عن ابي امامه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وہی خوندار کپڑے میں وہ خون مشک بن جائے گا اور اسی میں اٹھایا جائے گا. البتہ اس کے بدن کے اوپر جو ظاہر چیزیں وہ کپڑ کے ہتھیار بچوں لگیں گے تلوار لگیں گے مگر اس قسم کی چیزیں تو کاٹی جانے مطلب جائے کپڑوں کے قسم سے جو چیز ہو کوئی اور دوسری ہو کتا ہو وہ جو وہ سے پڑ رہا ہے تو نہ کہ ظاہر چیز کو کاٹ دیں اور ان کو یہ کپڑوں میں رواه ابو داود بن ماجه. الفصل الثالث عن سعد بن ابراهيم عن ابيه ان عبد الرحمن بن عوف اتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. کھانا لے گا کہ مصعب بن عمیر قتل کیا گیا سال کے امام ہے تو ان کے پاس خبر نہیں تھا. وهو خير مني كفن في بردة ان غطي راسه بدت رجلاه اگر مسلمان مجھ سے بہت اچھے تھے بڑے لوگ سامنے تھے مگر مجھے اسلام کے امام نے آخر یہ حالت ہوگی زمین کا انتقال ہوتے ایک سے ترتیب سے اور وہ بھی حضرت حمزہ کہتے اگر سر ٹکر جاتا تو پاؤں پھول جاتے پاؤں ٹکر جاتے وإن غطي رجلاه بدا راسه وأراه قال حمزة وهو خير قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. حضرت حمزہ شہید ہوئے مگر وہ ان کے پاس بھی تھا پیٹ سے کریے تھی سر ٹکا جاتے پاؤں کھل جاتے اور یہ جو ہمارے کپڑے پڑ گئے ہیں مگر یہ دنیا ہماری سب پھیل گئی ہے اور یہ کیسے رونے لگے اور اس بات رونے لگے قرآن پاک کی بدنامی ہے. اگر تم صحیح بات پوچھی حیات تم دنیا بس تم تم یا بلیوں تجرون ضابطون تم اپنی نیکیوں کا بدلہ کھا چکے دنیا مگر اچھا سے تمہیں کوئی نیک کام تو کرے گا. کسی کو پانی پلا دیا کسی کو جو ہے کلیلہ کھلا دیا کسی کو کر دیا یہ کر دیا تمہیں بہن تمہارا جو ہے جو تمہیں دوسروں کی ساتھ احسان کیے تھے اس کا بدلہ ہمیں تمہیں دنیا ملے گا. ہماری ذمت اس کو سبق ملا اگر تم سے یہ بات ہوں کہ حیات ہوں دنیا تم اپنی جو ہے نیکیوں کے ساتھ دنیا میں لے جا چکے اور اسے نفع اٹھا چکے تو وہ یوں کہہ کر اس آیت کو پڑھ کر اور یوں رہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے پاس دنیا پھیل گئی یہ ہماری نیکیاں دنیا آ گئی ہمارے پاس. ورنہ اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ حضرت جو ہے حضرت حمزہ حضرت مصعب جو ہم سب جب سے باقی بات تھی وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا ولقد خشينا أن تكون مال دونوں کہتے ہیں بہت سے تکلف کا یہودی کا اور جن کا یہ حضرات تو دیکھی گزری اور ہمارے پوری دنیا پھیل رہی ہے یہاں سے جو ہے اس کے کپڑے یہاں پڑے یہاں پڑے کھانے کو آتے جو ہے پھر جو ہے رقابی پہنانے پر جائے پھر ہو جائے. ولقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا بس یہ وہی آئے جو میں نے پڑھا اور آپ کیا تھا اگر تم سے یہ بات ہوں کہ حیات دنیا مستمتا تم ہے تجرون ضابطون بما کنتم تستكبرون مسئلے کے بغیر لفظ ما کنتم تستكبرون نیکیوں کو بدلہ لے چکا دنیا میں جس کو فضول کیا تھا تم نے اس کا بدلہ آج سے ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواه البخاري. کیا یہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہے یہاں بھی انہوں نے یہی فرمایا
نہیں آیت میں سب کی بھی ہے مگر جیسا کہ کل کے سوا جو ہے اللہ شانو مسلمانوں کے حق کے درمیان میں مگر دنیا کے درمیان میں اس کے تحت بیماری پہنچا کر یہ پہنچا کر یہ پہنچا کر ورنہ جو ہے بیمار تلک بغیر الحق کرنا سکون میں سب داخل دنیا کے درمیان میں تو قبول کرے اور پھر اس کو قبول کرے مسلمان کو اللہ کے لاڈلے بیٹے تھوڑی چھوٹے بیٹے اور تک کرے گا وہ کرے گا بس لیکن اللہ شانو ہے حضور کی برکت کی وجہ سے مسلمانوں کو اوپر جو ہے اس دنیا کے درمیان میں مصائب ڈال کر بیماریاں ڈال کر پریشانیاں ڈال کر اس کے گناہوں کو کفارہ کرتے ہیں جیسے کرتے سال سے وقت مل چکے گا بس یہ نظر کا کبھی جلدی کا یہ ان کا جو ہے کہ خوف ہے جیسے میں نے حضرت عمر کا مقرر سنا تھا کہ ایمان جو خوف اور رضا کے بیچ میں ہے آگے قیامت میں اعلان ہو جائے تو سب کو جلنے نہیں تو ایک اس وقت مجھے غال ہوگا کہ یہ نہیں ہے ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواه البخاري. یہ بات کہہ کے اور جو ہے روئے تو وہ کھانا بھی چھوڑ. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به. اور یہی ہے جس کے مطابق سورج منافقین شادی کے بارے میں نازل ہوئی اسی میں کہا کہ نہیں جانا مسجد دیو کو جنرل آیاتم نے رضل ہو گئے ہماری لڑائی ہوئی تھی تو اس نے جو بڑا خلاف کیا تھا مسلمان پر اور بہت بھڑکایا تھا اور نے کہا کہ تم نے جن کم وقتوں کو اپنی یہاں جگہ دیکھو جو ہے مصیبت ڈال رکھی میرا لوگ دو میرے بھی لوگوں کو سب کو نکال دو. اس کی بہت ہی مشہور ہے اس کی اذیت ہے ہر موقع پر جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دی تھی ہر موقع پر جو ہے دھوکہ دیا اور کے نام میں جو ہے بہت سی جماعت کو لے کے بات کیا میں بکریا کے درمیان بکرے پڑ گیا بس جو ہے اس کے باوجود ان کا لڑکا جس کا اس کا نام بھی عبداللہ وہ بہت پکا مسلمان اس خاطر منظور کی مگر جب یہ جو ہے آج نازل ہوئی اور یہ اسے غزنہ کی جگہ حضرت جج نے آگے حضور کو سنا دیا تو عبداللہ نے بھی کہا حضور نے کہا کہ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں انصاف سے اور اسے کرتے ہیں حضرت جج کی طرح محفوظ ہو گئے سکتے ہیں جب قرآن کی آیتیں تھی جب ان کی جان نگان کری جب وہ کھولوں کے باہر نکلے تو حضور نے کہ اللہ میرے دل کھانے کو چرچا کر دیا تو سب گج میں تو سارے گج جتنا ہی رہے تھے جب یہ ہوا ہے اس نے کہا تھا کہ نجانا نے مزید ہے جو آزل میں نزل ہم جب اس لڑائی سے بھاگ جاوے ان جگہوں کو سب کو نکال دیں گے ان کے بیٹے عبداللہ ہے کہ میرے باپ نہیں حضور جیسے تو تلوار دے کھڑا ہوا کرو کا اسے گزر نہیں دوں گا کم بہت سمجھے میں جب پر نینا کہے کہ میں جبھی ہوں حضور رکھیے گا بات ہے هذا ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضع على ركبتيه. اب جو ہے یہ بات واقعہ دستور ہوا گئے آدمی زندگی کے درمیان میں جیسی بھی جائے دوسرے سے لڑائی ہو جیسی بھی ہو مگر مرنے کے بعد طبیعت جو ہے بگڑ ہی جائے چاہے کتنی آپس میں لڑائی ہو تو مرنے کے بعد طبیعت کی عزت بگڑ ہی جائے. تو جب اب باپ کے انتقال ہوا بیٹا تھا باہر یہ حضور کے پاس آئے حضور وہ کرنا گیا بابا اور کیا مجھے معلوم ہوا میرا یہ اچھا ہے کہ اگر آپ کا کتا مبارک اس کے طرح پڑ جائے تو شاید اس کی جاتی ہو جائے گی اور وہ دفن کیا جائے گا. تو ان بیٹے کے خاطر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہدایت کی خبر تھا اور
اور جو ہے وہاں کی ہے اس کے قبر کو نکالا اور اپنا کرتا مبارک بدل کے کاٹ کر اس کے اوپر پہنایا اس کو مگر اور یوں کہتے ہیں حضرت عمر نے جاتا ہے ماشاء اللہ کہا جاتا ہے انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا حضور اس کمبخت کی خبر پر جا رہا ہے آپ جس نے یوں کہا جس نے یوں کہا جس نے یوں کہا اللہ میں نے آپ کو منع کیا کہاں منع کیا تقویلوں ان تصویروں سے نہیں نمبر پڑھا لوں بس 70 جگہ کی کچھ مفت جائے گا تو ہم مفت نہیں کریں گے نہ کرو میں بھی کرتے غریب ہوں اس پر جو ہے جہاں رکھا ہے اس پر وہ آدمی اتنا اللہ وہ بات یہ ہے تو جو 7 آدمی پاتے اس کے بیٹھے جو سے ایک اور بعد علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں بچے اس کا ایک احسان اس کا ایک احسان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے کسی کا احسان نہ ہے اس کا بدلہ دیجیے احسان یہ تھا کہ جب بدر سے قیدی سے کچھ گیا پاکا کیا ہے مگر تو عبد حضرت حضور سے کہتا ہوتے کے بعد ان کا قد لمبا بہت ان کے بدن پر جتنے کرتا آدمی تھا اس کا بھی قد لمبا تھا اس وقت کسی نے اپنا کرتا اتار کر بال کو پہنایا گا مگر وہ احسان حضور کے وہاں کو کھٹک رہا تھا کہ میرے پتا پر اس کا ایک احسان ہے زندگی میں کوئی موقع نہ ملا اس بات حضور نے اپنا کرتا اس کی وجہ سے اندر خانہ ہے ووضعه على ركبتيه فنفث فيه من ضيقه والبسه قميصه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ کے اوپر دم فرمایا پھوٹ پھوٹ کر اپنا اللہ مبارک میں ڈالا رحمت اللہ کرتا ہے. قال وكان كسا عبسا كان كسا عباسا قميصا متفق عليه. بس یہ وہی ہے کیونکہ جو ہے حضرت عباس کو کتا کرایا تھا بدل کے کھا دیا ہے. حضرت نے ڈاکٹر صاحب جواب میں فرمایا کہ یہ آیت عام ہے تو آیت میں اوپر جو ہے شروع تذکرہ جو کفار کا ہے وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور ہر دن پر یہ بات جو ہے میرا مطلب یہ تھا کہ تعجیب کی روایت میں ان میں تفصیل نہیں معاف کیا ورنہ یا میں آزاد چاہتے ساری گھریلو کو پار کے پڑھوں گا تو مودیان میں سننے کا کروں گا کسی اور آیت سے ثابت ہو اس جگہ تو خاص طور سے اس کے آج کی کہانی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باب المشي بالجنازة والصلاة عليها. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك وإن تك سوى ذلك وشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. حاشی میں اور لکھا ہے فتدخل في عموم قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. یہ اس پر حاشیہ ہے اور جلد کے اوپر اور جلد لنا أي فتدخل في عموم قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كان صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة. لوگ جانے نا اگر وہ نیک ہو مگر تب تو وہ کہا ہے ایسی زور سے کہا ہے
تقلین کی طرح سب سنے ارے جلدی چلو بھائی ارے پیارے مزہ آ رہا ہے وہاں سے انتظار ہو رہا ہے تم دیر کر لو اسے کچھ اشتیاق ہوگا ہوگا نہیں کہ جو باپ کھلا پڑا ہے اور اگر سر ہو ہے تو وہ چلا رہے کہاں لے جاؤ اور پھر یہ کھیل جاؤ میں وہاں کہاں ڈال لوں گے مجھے گڑے میں ہم نے یہ سنا کہ میرے دادا صاحب نے بولا مجھے خودوں کا جب انتقال ہوا تو بہت بڑی دیر ہو گئی اور اس بات کہ وہ دلی سے سامان آ رہا تھا وہاں تو ہوتا نہیں وہاں سے پتھر آنا یہ آنا گھرنا ہونا تو بعد لوگوں نے کہتے جاگتے میں اور بعد میں پتہ خواب مجھے کہہ دے گا میرے دادا صاحب بنائے ارے میں دلی کرو مجھے بڑی شرم آ گئی بہت شرم آ گئی میں تو آبادی اسلام میں قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان اور جناتی آوازیں سنتے ہیں اس بات کی ان کا ایمان بالغیب باقی سارے جانور سب سنیں ولو سمع الإنسان لصعق رواه البخاري. اس کی آواز جو ہے دردناک ہو ہے اگر انسان سن لے تو یہ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع. متفق عليه. جب حکم صاحب جنازے کی سب چاہیں اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گیا سمجھ گئے. حنابلہ کا مذہب جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ ابتدائی حکم تھا اب منسوخ ہو گیا اس کو جنازے کو دیکھ کو اٹھنا ضروری نہیں سمجھ گئے. اور جہاں جایا تو اٹھ جاؤ وہاں جائے باتیں تو یوں کہتے ہیں بازی بات آدمی سب یہ ہے باتیں تو یوں کہتے ہیں کہ وہ حضور نے کافی کے جنازے کو کھاتا تو اس کو دیکھ کے اٹھ جاؤ. اور وہ اس بات سے کہا تھا کہ جاتے ہی بعد میں سنا تو اس نے مار کہ میرا یہ سارے مسلمانوں کے سر کو اوپر کو جا دیتا بیٹھے ہوں گے ان کے سروں کو اوپر کو گزرے گا میں جیتا تو مسلمانوں کے سروں کو اوپر کو جا دیتا. ایک جگہ کی بات نہیں ہے حضور نے مار کے آگے مگر جو ہے بعض بات کے درمیان میں آیا ہے شاید تو گزرا اور جمہور کا مذہب ایک منسوخ ہو گیا اور اس کے بعد حنابلہ کا مذہب کرتی ہے لیکن اور آئے اور جو جنازے کے ساتھ جاوے وہاں جانے کے بعد اس کے جنازہ رکھا نہ جاوے اس کے بیٹھنے وہاں جا کے اس کے پیچھے بیٹھ جاوے جنازے کے رکھنے کے معاملے میں ہوگی جو ہوا یہ لایا قدر اور لایا قدر کے درمیان پھر دو قول علماء کے لایا قدر سے مراد یہ ہے اور امام بخاری دونوں کو الگ الگ باب بننے لایا قدر سے مراد یہ ہے کہ مونڈوں سے اتار کر زمین پر رکھا جائے یا یہ رکھے جانے سے مراد یہ قبر میں رکھا جائے دونوں قول ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع. بس حتى توضع ٹھنڈے دو مطلب ہے میں بازی میں کہتے ہیں گردوں سے اور دونوں روایت آتے ہیں اور امام بخاری دونوں کو ترجمہ باندھے. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال إن الموت. حضور کھڑے ہو گئے حضور کی چاند کھڑے گئے مگر جب جیسا گزر گیا حضور ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کہے تو آتے کھڑے ہوتے یہ یہودی کا قال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. متفق عليه. یہ تیسرا جواب ہے موت کو دیکھ کے رات کے ظاہر کرنے کے بعد موت کو سزائی میں جو دیکھ سکتا ہوں. متفق عليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رأينا رسول الله اوپر جائے کہیں جا رہے ہیں وہاں لڑی بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں سامنے سے یہاں جا جائے تو جائے ہمت نہیں پڑتی جائے ہم کہانی میں بات نہیں فقلنا يا رسول وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وقمنا وقعد
فقعدنا يعني في الجنازة. رواه مسلم. وفي رواية کرنا ہے میں نے حضور کو کھڑے ہوتے دیکھا تو ہم کھڑے ہوئے اور تو آپ بیٹھے ہوئے دیکھا یعنی کھڑے نہیں ہوئے تو ہم بیٹھے رہے. وفي رواية مالك وابي داود قام في الجنازة ثم قعد بعد. ثم قعد بعد میں بیٹھنے کے بعد میں. وعن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها اور اس کے ساتھ ہو جائے اور دفن میں شریک ہو کے آ گئے تو اس کو ثواب جو ہے 2 قیراط ملے گا. قیراط کا سامان ہوتا ہے مگر جب جنت چل جائے سب چیزیں الگ ہو. 1 قیراط اس کا ہوگا جس کا جو ہو ایسے جو 2 قیراط اجر بھی ملیں گے. اور جو جاوید ہے اور نماز پڑھ کے چلا دے تمہارے دفن شریف میں وہ 1 قیراط دفن شریف ہوگا جو ہے. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى. نجاشی جو ہے یہ ہفتے کے بعد تھا مگر پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے نہیں کرتی اس کے بعد بھی مسلمان ہو گئے. اور جو ہے سن 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 9 ہجری میں مدینے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب چلا کے غائبانہ ان کی پڑھی اور فرمایا کہ بھائی مزاجی کا انتقال ہو گیا اور پھر معاف کریں. اور یہ جدید ہے ان لوگوں کی جو سرات جو ہے غائبانہ پڑھتے ہیں الحمد للہ. اور حنفیہ کے نزدیک مالکیہ کے نزدیک سرات غائبانہ ہے وہ غائب پر نہیں پڑی جاتی ہے بس. اور وہ اس کی وجہ فرمانے کہ جو ہے سیکڑوں میں ایک نگاٹی کی پڑی اور کسی کی پڑی بس. اور اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ان کے اعزاز میں ان کے اکرام میں یہ دلی سوال کر کے سامنے سے ان کا جو ہے وہ ہٹ گیا تھا پتا یہ جہاں کے سامنے اور یہ زیادہ مشکل ہے باقی ان کے سامنے رکھا گیا ہے. بخاری میں باندھنے کی چاہیے. وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى رضي الله تعالى عنه قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5 فسألناه فقال كان رسول الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم. لیکن اب جو ہے ہو گیا کا اور شہر جمہور صحابہ کا لہٰذا اب جائز نہیں پڑ جاتی کیا گیا کہ باقی کے اوپر جو ہے دونوں تکلیفیں پڑی. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. جنازے کی نماز کو پڑھ جائے سورہ فاتحہ پڑھی پہلی تشریف کے بعد ہم سنا ہوا پہلی تشریف کا دودھ ہو مگر پڑھی جنازے کے بعد پہلے میں جو ہم سنا ہے اس کے نام میں کیا پڑھیا. اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے سننا. اور حنفیہ مالکیہ کا مذہب یہ کہ فاتحہ کی حقوق خصوصیت نہیں مگر وہ بھی ہم تو سنا ہے کہ پڑھے کہ ہم چوری توقف کو مل جاتا ہے ان حقیقت کے بعد ہم تو سنا ہے. رواه البخاري. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة
فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله. اور ادھر شادی سے گئی تھی کہ بات قرآن کی آیت ہوئی پکار کے پڑھ جاتے تھے یار بابو قرآن نہیں ملا تعلیم کے بعد تو اس وقت میں حضور نے جو دعا پڑھی اس کو پکار کے پڑھا ایسا کہ میں کبھی کہوں اور یہ دعا تھی وہ واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء. اس سے اکرام کیجیے اس کی دعوت کا قیامت کے جنت میں اور اس کی گرمی کیجیے سنی کیجیے واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدل له دارا خيرا من داره وابدله دارا اس کا گھر جو ہے گھر سے بہتر جنت میں دیا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. اس کے بیوی بچے سے پہلے جائیں گے چھوڑ کے جا رہا وہاں سے بہتر وادخلوا الجنة طبیعت کے چلی بھی ہو وہ مانگے وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وفي رواية وقه فتنة القبر وعذاب النار. وعذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون عن ذلك الميت. مجھے تمنا ہونے لگی آج بھی تو میرا جنازہ ہوتا ہے تو صحیح دعا مجھے مجھے لگا یہ بن گیا تو میرا ہوتا ہے. رواه مسلم وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. اگر صاحب کے لیے انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو میری مسجد میں جاؤ میں اس پر نماز کو دھیان سے پڑھوں گا. فأنكر ذلك عليها فقالت والله